من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پڑھا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تقریباً ہر مسلمان ہی واقف ہے کہ اس وقت جو فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، شاید انسانی تاریخ میں اتنی درندگی کے ساتھ اور اتنے بھیانک انداز میں کبھی ظلم نہیں ہوا کہ انہوں نے نہ بچیوں کو چھوڑا، نہ معصوم بچوں کو چھوڑا، نہ خواتین کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ تعلیمی ادارے ان سے محفوظ رہے، نہ خدا کے گھر ان سے بچ سکے، نہ ہسپتال بچ سکے اور نہ رفاہی ادارے ان سے بچ سکے۔ یعنی ان کے ظلم و ستم کا نشانہ سبھی بنے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات، 57 اسلامی ممالک اس وقت روئے ارض پر موجود ہیں۔ تقریباً 2.25 ارب کی آبادی مسلمانوں کی موجود ہے۔ اس کے باوجود کسی اسلامی ریاست نے، کسی اسلامی ملک کے حکمران نے، کسی اسلامی فوج کے جرنیل نے مذمت سے ہٹ کر کوئی آگے کی بات نہیں کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک مسلمان پہ بھی ظلم ہوتا ہے، فقہا نے مسئلہ لکھا، البحر الرائق میں ہے، اگر مشرق میں ایک خاتون قید کر دی جائے مسلمان عورت تو مغرب والوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر ان کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس مسلمان عورت کی رہائی کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی، اللہ نے ایمان والوں کو ہر دور میں جو ہیبت، شجاعت، بہادری، قوت ایمانی، فراست عطا فرمائی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایمانی جذبہ آج بھی باقی رکھا ہے، لیکن افسوس صرف اتنا ہوتا ہے کہ قیادت اچھی نہیں ملی، حکمران مسلمانوں کو اچھے نہیں ملے، جو ملے تو وہ بے دین ہیں، جن کی زندگی فحاشی اور یعنی بے حیائی میں گزرتی ہے،
جن کے دن رات شراب و کباب اور زنا میں گزرتے ہیں، جن کا وقت حرام اور کرپشن میں گزرتا ہے، کاش ان میں اسلامی حمیت ہوتی، مسلمانوں کے لیے درد دل ہوتا، مسجد اقصیٰ کی بارے میں ان کے دلوں میں ایمانی جذبات ہوتے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ مسجد اقصیٰ یہی فلسطین میں جو موجود مسجد ہے، کائنات میں بیت اللہ کے بعد، مسجد نبوی کے بعد جس مسجد کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے، کہ سب سے بڑھ کر فضیلت تو بیت اللہ کی ہے، اس کے بعد مسجد نبوی کی ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے، کہ جس مسجد کو تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کہ جنہوں نے تعمیر کیا اور جنات کی مدد سے خوبصورت مسجد تعمیر کی۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قوت طاقت ہر دور میں بڑی عطا فرمائی، ایمانی جذبہ دیا، اور جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے فلسطین کے جو معصوم بچے اور بچیاں، خواتین اور جو بوڑھے لڑتے نظر آتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ کہاں اسرائیل جیسے درندے کے پاس طاقت موجود ہے، وہ لڑاکا طیاروں کے ذریعے سے، میزائلوں کے ذریعے سے پوری عمارتوں کو داغ دیتا ہے، اور کہاں وہ بچے کہ جن کے پاس پتھر ہیں، آگے غلیل میں پتھر موجود ہیں، کہاں ان سے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ جنگ تو تب ہوتی جب میدان کی جنگ ہوتی، یہودی میدان میں آ کر مسلمان سے لڑتا، آمنے سامنے کی جنگ ہوتی، پھر پتہ چلتا بہادر کون ہے، بزدل کون ہے، جان دینے والا کون ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے خون کا نذرانہ پیش کرنے والے کون ہیں۔ لیکن یہ بزدل لوگ دور سے ہتھیاروں کے ذریعے سے نشانہ بناتے تو نظر آتے ہیں، لیکن آمنے سامنے کی جنگ میں نہیں آتے۔ مسلمان کی تاریخ کیا رہی، حضرات صحابہ اور سلف کی کیسی زندگی گزری تھی، کیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کے جذبات رکھے تھے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، عامر بن عبد ود ایک بدبخت کافر تھا، پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر آیا، کہا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا۔ عرب کے اندر اس کی شجاعت اور ہیبت بہت تھی، لوگ اس سے مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے، بڑا طاقتور تھا، بڑے جسے اور جسامت والا تھا، ہتھیاروں میں لیس تھا، پورے جسم پر اس نے ہتھیار پہنے تھے، کہا کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس سے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم بیٹھو، یہ عامر بن عبد ود ہے، یعنی بڑا طاقتور آدمی ہے، کوئی اور مقابلے کے لیے اٹھے گا۔ پھر وہ چیلنج کرنے لگا، مسلمانوں میں کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ تم تو کہتے ہو جو مارا جائے وہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ کی جنت ہوگی، جو تمہارے ہاتھ سے مر جائے وہ جہنم میں جائے گا، تم اپنی جنت میں جانے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کون ہے جو مقابلے میں آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ عامر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیجئے، اس کا غرور بڑھ گیا، اس کا تکبر بڑھ گیا، اب یہ انشاءاللہ اپنی موت کے قریب ہے اور یہ میرے ہاتھوں میں جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے، عامر بن عبد ود کا جب سامنا ہوا پوچھنے لگا کون ہو؟ کہا علی بن ابی طالب ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا دو چیزوں کی دعوت دیتا ہوں، یہ تو ایمان لے آؤ تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جاؤ، اور اگر نہیں لاتے تو علی کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا ایمان تو نہیں لاتا، البتہ تم سے کیسے لڑوں، تم چھوٹے ہو، کوئی بڑا طاقتور آدمی آ جائے۔ کہا انشاءاللہ تیرے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ جب مقابلہ شروع ہوا، عامر بن عبد ود چونکہ ہتھیار میں تھا تو جسامت والا تھا، اس بدبخت نے تلوار کا ایک وار کیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک مسلح ٹوپی تھی، جیسے اس پہ لگا ہے تو ٹوپی تو ٹوٹ گئی لیکن سر محفوظ تھا۔ حضرت علی نے اس کی طرف اب وار کیا، کندھے کی طرف، اس کا کندھا خالی تھا، جیسے وار لگا کندھے سے پیٹ تک پورا جسم چیر ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، دو نیچے گر گیا، جسم سے خون بہنے لگ گیا۔ حضرت علی اوپر بڑھے اور ایک تلوار سے اور وار کیا۔ اب یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا کہ مشرکین جو کہتے تھے کون عامر بن عبد ود سے مقابلہ کرے گا، تو فرمایا الحمدللہ اللہ نے اس کو میرے ہاتھوں جہنم بھیج دیا۔ حضور کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی ان کے ہتھیار بھی اتار دیتے۔ فرمایا میں اتارنے لگا تو میں نے دیکھا اس کی شرمگاہ نظر آنے لگی، تو میں نے کہا چھوڑ دو اس بدبخت کو، تو میں نے اس کے ہتھیار چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کے تکبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے خاک میں ملا دیا۔ غزوہ خیبر کا موقع تھا، یہودیوں کی طرف سے مرحب ایک پہلوان تھا، ہتھیار میں لیس ہو کر آیا، ارد گرد سارے یہودی کفار تھے، کہتا تھا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ میں وہ ہوں جو جنگل کے شیروں کی طرح ہوں اور دھاڑتا ہوا جنگل میں جاتا ہوں اور جانوروں کے میں دو ٹکڑے کر دیتا ہوں اور ان کے خون کو پی لیتا ہوں، کون میرا مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں چلتا ہوں۔ حضرت علی نے مقابلے میں اشعار کہے، میں بھی وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں بھی جب حملہ کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح جیسے شیر درندوں پہ حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی مقابلے میں اٹھے، تلوار کے ساتھ اس پہ وار کیا، انہوں نے ان پہ وار کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی حفاظت کی، دوسرے وار میں اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل کے دن جھنڈا اس کو دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام جب اگلے دن دیکھنے لگے کہ جھنڈا کس کو ملتا ہے، سارے صحابہ انتظار میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ جب بلایا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا تھا۔ اللہ نے وہ آنکھوں کی درد کی تکلیف ایسی ختم کی، پھر زندگی بھر کبھی آنکھوں میں تکلیف نہ ہوئی۔ پھر حضور نے جب جھنڈا دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکلے تھے، مرحب کو جہنم واصل کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مسلمانوں کی تاریخ شجاعت اور بہادری سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں جب بھی قیادت اچھی ملی، کمانڈر اچھے ملے، تو انہوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے تیر چلانے والے یہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ حضور نے یہ جملہ ان کے بارے میں کہا، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، 7 تیر چلاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام کی آبیاری کے لیے جب تک رہے ہیں ہر جہاد میں شرکت کرتے رہے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ صحابہ میں ایک تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہیں خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، فوراً تلوار لے کر باہر نکلے، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا رسول اللہ مجھے خبر پہنچی آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اگر بالفرض مجھے شہید کر دیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب تک سانس میں سانس موجود ہے، جسم کے اندر ایک سانس بھی ہوگا، اس وقت تک لڑتا اور اس دھرتی پر کسی مشرک کو باقی نہ چھوڑتا۔ حضور نے اس موقع پر ان کے لیے بڑی دعائیں کی۔ یہ وہی زبیر بن عوام تھے، اتنے زخم لگے تھے، پوری کمر زخموں سے چور ہی چور تھی، ہر جنگ میں شرکت کرتے، میدان جہاد میں صف اول میں ہوتے تھے۔ ان کے بیٹے ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، ایک دفعہ انہوں نے قمیص اتاری ہوئی تھی تو میں نے دیکھا ان کی کمر پہ بڑے بڑے زخم ہیں، اتنے گہرے زخم تھے کہ میری انگلیاں زخموں کے اندر چلی جاتی تھی۔ تو میں نے اپنے والد زبیر سے پوچھا ابا جان آپ کی ساری کمر لہو لوہان، آپ کی کمر پہ کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ
تلوار کا نیزے کا زخم نہ ہو۔ فرمایا بیٹا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور اسلام کی آبیاری کے لیے زخم لگے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، کل روز محشر فخر کروں گا یا اللہ تو نے جسم دیا تھا وہ میں نے تیرے نبی کی حفاظت میں اور اسلام کی نشر و اشاعت اور جہاد کے لیے میں نے اپنے جسم کو زخمی کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کی تاریخ ایمان اور شجاعت سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایمانی جذبہ دیا ہے ہر دور کے مسلمان جو آئے، چونکہ ہم سب مسلمانوں کے کمانڈر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان جہاد میں سب سے آگے آپ ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام کے قدم بھی جب کبھی اکھڑ جاتے، کبھی وقتی طور پر پیچھے آنا پڑتا دوبارہ تیاری کر کے حملہ کرنے کے لیے، صحابہ فرماتے حضور سب سے آگے ہوتے تھے۔ غزوہ حنین کا معرکہ تھا، دشمن اچانک پہاڑوں کے اوپر چڑھے تھے، چھپ کر بیٹھے تھے، تیر اندازی شروع کر دی۔ صحابہ نیچے میدان میں تھے، وہ اوپر پہاڑوں پہ تھے، اوپر سے تیر مارتے تو نیچے لگتے، حضرات صحابہ مقابلے میں مارتے وہ پیچھے ہو جاتے، ان کو تیر نہ لگتے۔ تو وقتی طور پر جب حالات ایسے آئے، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا ایک خچر پر بیٹھے سب سے آگے تھے۔ دشمنوں کے تیر چل رہے ہیں، امام الانبیاء میدان جہاد میں کھڑے ہیں اور فرما رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، جھوٹا پیغمبر نہیں، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد لڑتے آئے ہیں، جہاد کرتے آئے ہیں، میں کوئی بزدل نہیں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، میں سچا پیغمبر ہوں۔ میدان جہاد وہ چھوڑے، دشمن کے مقابلے سے وہ بھاگے جو بزدل ہو، جو جھوٹا ہو۔ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، سچا پیغمبر ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کھڑے رہیں۔ صحابہ فرماتے تھے جب کبھی ایسا موقع آتا، تیروں کی بارش ہو جاتی، ہم حضور کی آہٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی دشمن حملہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جیسے خبر آئی اکیلے اٹھے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑا لیا، گھوڑے پر زین بھی نہیں ہے، اکیلے گھوڑے پر بیٹھ گئے، تلوار ہاتھ میں ہے، پورے مدینہ کے ارد گرد چکر لگا کر آ گئے۔ ساری جگہ سے گھوم کر حضور واپس آئے، فرمایا الحمدللہ میں چکر لگا کر آیا ہوں، دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا، تو پرامن رہو، اطمینان میں رہو، بالفرض حملہ کیا تو ان کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی ایسی بہادری آپ کی تھی کہ اکیلے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اس وقت حالانکہ صحابہ میں کوئی موجود نہیں، اکیلے آپ چلے گئے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ اور سلف کو بڑی ایمانی قوت اور شجاعت عطا فرمائی تھی۔ مسند ابو داؤد 43 میں ہے، غزوہ احد کا معرکہ تھا۔ اس میں چونکہ شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو ان کے سب کی کوشش تھی مشرکین کی حضور کو نشانہ بنائے، کسی طرح معاذ اللہ مسلمانوں کا پیغمبر مارا گیا تو یہ دین ختم ہو جائے گا۔ اب چونکہ اسلام کا مدینہ کے اندر ابتدائی دور تھا، 3 ہجری کا واقعہ ہے احد کا، تو ہر ایک کی کوشش تھی حضور کو نشانہ بنا رہے تھے۔ یہ صحابی تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آگے کھڑے تھے، کبھی آپ کے دائیں طرف آتے، کبھی بائیں طرف آتے، کبھی آپ کے آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے۔ اس غزوے میں ان کو جسم پر 70 زخم لگے ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا ابو طلحہ انصاری کو جو زخم نہ لگا ہو۔ جب تیر ختم ہو گئے تو ہاتھوں پہ تیروں کو روکتے تھے، کوئی تیر آتا نظر آتا ہاتھ آگے کر دیتے، کوئی تیر آتا نظر آتا پاؤں آگے کر دیتے، سینہ آگے کر دیتے۔ جب سینہ اور ہاتھ پاؤں زخمی ہو گئے، ابو طلحہ انصاری نے پشت ان کی طرف کر دی، حضور کی طرف چہرہ کر دیا، یا رسول اللہ آپ نیچے بیٹھیے، آپ میرے سامنے رہیے، آپ کو کوئی تیر نہ لگے۔ 70 زخم لگے ابو طلحہ انصاری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کو زخم لگ گئے بہت۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، نبوت کا چہرہ زخمی تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، خود کی کڑیاں رخساروں میں گھسی ہوئی تھیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ رخساروں میں لوہے کی کڑیاں تھیں، اندر چلی گئیں، میں ان کو باہر نکالتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا میں قسم دیتا ہوں یہ خدمت میرے لیے چھوڑ دو،
صدیق اکبر سے کہا میں نے کبھی اس سے پہلے تمہیں نہیں کہا، آج تو میں کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ خدمت میرے لیے چھوڑنا، اور میں ہاتھ سے کڑی نہیں نکالوں گا۔ ہاتھ سے نکالتے وقت زخم گہرا ہو جاتا ہے، کبھی دائیں بائیں کڑی کو کرنا پڑتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کا زخم گہرا ہو جائے، آپ کا خون زیادہ بہہ جائے۔ میں اپنے دانتوں میں پکڑ کے کھینچ کے نکالوں گا تاکہ زخم گہرا نہ ہو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کے قریب لائے، خود کی کڑیوں کو دانتوں میں پکڑ کے جو کھینچا تو وہ چونکہ چہرے کے اندر تک گھس گئی تھی، تو جب کھینچا تو اگلا دانت باہر نکل کے گر گیا، ٹوٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ابو عبیدہ اب آپ چھوڑ دو۔ فرمایا نہیں، میں نے آپ کو قسم دی خدمت میرے لیے چھوڑو گے۔ دانت ٹوٹا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ پھر آگے کے دوسرے رخسار میں جو خود کی کڑی تھی اس کو کھینچ کر نکالنے کے لیے دوسرے دانتوں کا سہارا لیا، زور سے جو کھینچا خود کی کڑی نکل گئی۔ حضرت ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کے نیچے گر گیا، لیکن اس موقع پر خوش تھے کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ کا چہرہ انور زیادہ زخمی نہیں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ابو عبیدہ کے دونوں دانت ٹوٹ گئے تھے، لیکن فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب بھی ابو عبیدہ مسکراتے تھے سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ کہا جب بھی وہ مسکراتے تھے باوجود یہ کہ سامنے کے دو دانت نہیں تھے، لیکن ابو عبیدہ کا حسن و جمال ایسا تھا، ان دانتوں کو جو انہوں نے حضور کے دفاع میں شہید کروائے، اللہ نے ایسا حسن دیا بغیر دانتوں کے سب سے خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو طلحہ کو دیکھو۔ جب ابو طلحہ انصاری کو دیکھا تو ایک گھڑے میں گر گئے تھے، جب جسم پہ زخم دیکھے تو سینے پر، پشت پر، ہاتھوں پر 70 سے زائد زخم لگے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کی تاریخ ایمان اور شجاعت سے بھری پڑی ہے۔ مسلمان تو ابتدا میں کم رہے، غزوہ بدر کا معرکہ 313 تھے، مشرک اس وقت بھی 1000 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اس لیے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت نے ایمانی جذبات سے رکھی ہیں۔ مسلمان کے اندر اللہ نے ایمان کا بڑا جذبہ رکھا ہے، اس لیے جب بھی وہ جذبے سے لڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کی کیا قربانیاں تھیں، اسد الغابہ میں واقع ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد ہی کا معرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دجانہ اس کا حق یہ، اس تلوار سے دشمنوں کے اتنے سر قلم کرو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے دو، انشاءاللہ امید ہے اس کا حق ادا کروں گا۔ ہاتھ میں تلوار لی، سر پر کپڑا باندھا اور پھر یوں سینہ نکال کر چلنے لگے۔ حضور نے فرمایا ان کی یہ جو چال ہے ویسے تو اللہ کو پسند نہیں ہے اکڑ کے چلنا، لیکن میدان جہاد میں اللہ کو یہ پسند ہے۔ ویسے تو اسلام کا حکم تواضع کا ہے، عاجزی کا ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں سینہ تان کر مقابلے کے لیے یوں بہادری سے نکلنا، اشعار پڑھتے ہوئے جانا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، لڑتے رہے، زخمی ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، میدان جنگ سے پیچھے نہیں آئے۔ اللہ نے ان کو ایسی بہادری دی تھی یہاں تک کہ ہر جنگ میں ان کی شرکت ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا تھا، صحابہ اکرام مقابلے کے لیے گئے۔ اس کی بہت بڑی تعداد تھی، 30,000 سے زائد تھے، لیکن بزدل تھے، سب ایک قلعے میں چھپ گئے۔ بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے کی دیواریں بہت بڑی تھیں، بڑا دروازہ تھا، اندر چلے گئے۔ اب مسلمان باہر ہیں تو یہ قلعے کی دیواروں سے اوپر چڑھ کر پیچھے سے تیر مارتے ہیں، مقابلے کے لیے میدان میں آتے تو نہیں۔ ہر موقع پر یہود و نصارہ کی یہی سازش رہی، وہ میدان کی جنگ میں مسلمان پر کبھی بھی فتح نہیں پا سکتا، اس لیے وہ پیچھے سے وار کرتا ہے۔ یہاں بھی یہ پیچھے سے وار کرتے رہے۔ صحابہ کہتے رہے کہ باہر نکلو مقابلہ ہو، یا کم از کم قلعے کا دروازہ تو کھولو، ہم اندر آئیں پھر مقابلہ کریں، لیکن یہ نہیں کھول رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کرتے ہیں ایک جھولے کے اندر مجھے ڈالو۔ ایک بڑا سا جھولا بنایا گیا، کپڑے کا لمبا سا، چند آدمیوں نے یہاں سے پکڑا، چند نے وہاں سے پکڑا، حضرت ابو دجانہ بیچ میں لیٹے،
اور کہا خوب تیزی کے ساتھ جھولا دے کر مجھے تیزی سے پھینکو تاکہ جھولے کی اس قوت سے میں قلعے کے اوپر دیوار تک پہنچ جاؤں، تو میں اوپر سے چھلانگ لگا کر اس کا دروازہ کھول دوں گا انشاءاللہ۔ صحابہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو آپ اکیلے، وہ ہزاروں کی تعداد میں، فرمایا اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ صحابہ کا بھی کیا ایمان ہے، موت سامنے ہے، ایک آدمی جب قلعے میں جائے گا اتنا بڑا لشکر اور یہ اکیلا، تو اس کو تو پتہ ہے تو وہ تو شاید زندہ ہی نہیں بچے گا، جسم کے تو ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو پیدا ہی مرنے کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے شہادت انہی کے لیے تو رکھی ہے، اسی لیے تو حدیث میں وعدہ ہے 70 آدمیوں کی سفارش شہید کرے گا، 72 حوروں سے نکاح اللہ شہید کا کروائے گا، جسم کے خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا نہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اس کے سر پہ وہ یاقوت کا تاج رکھے گا، ترمذی کی روایت میں جس کا ایک موتی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا، اور حضور نے فرمایا اللہ شہید کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے شہید محفوظ ہوگا۔ حضرت ابو دجانہ کو صحابہ نے اسی طرح ایک جھولے میں ڈالا اور بڑی قوت کے ساتھ پھینکا، حضرت ابو دجانہ قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے، پہنچے اوپر چڑھے، اب نیچے بہت بڑی جگہ تھی، بہت اونچی دیوار تھی، کوئی سیڑھی نہیں ہے، حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اوپر دیوار سے نیچے چھلانگ لگائی تو بہت اونچی دیوار تھی، نیچے چھلانگ لگائی تو پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب ان سب نے دیکھا تو سب مقابلے کے لیے آ گئے، لیکن اکیلے تنہا صحابی ابو دجانہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے، پورے جسم پہ چوٹیں لگ گئیں، پھر بھی ہاتھ میں تلوار لے کر دائیں بائیں ان کو مارتے رہے، کسی کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، گھسیٹتے گھسیٹتے قلعے کی تلوار پہنچے، اور جیسے ہی قلعے کا دروازہ کھولا صحابہ اکرام ایک دم سب کے سب اندر داخل ہو گئے، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد اللہ نے ایمان میں بڑا جذبہ رکھا ہے، حضرات صحابہ کی تاریخ ہے، انہوں نے بڑی ایمان اور شجاعت میں زندگی گزاری، صحابہ تھے، سلف تھے۔ افسوس آج مسلمانوں پہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی حکمران نہیں بولتا، کوئی اسلامی ریاست اس کے خلاف کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھاتی۔ 57 اسلامی ممالک موجود، 2.25 ارب کے قریب مسلمان موجود۔ ایک وقت تھا خلیفہ معتصم باللہ کا دور تھا، ایک مسلمان بوڑھی عورت کو گرفتار کیا گیا، اور ایک رومی نے اس مسلمان عورت کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ اس بوڑھی مسلمان عورت نے کہا تھا او معتصم باللہ تو کہاں ہے، کہ آج مسلمان عورت پر ایک کافر نے ہاتھ اٹھا دیا۔ وہاں اس وقت محل میں ایک شخص تھا، اس نے جا کر معتصم تک یہ خبر پہنچا دی، ایک مسلمان بوڑھی عورت کو ایک تھپڑ لگا ہے، رومیوں کا دربار ہے، رومی بادشاہ موجود تھا، عیسائیوں نے مسلمان عورت کو تھپڑ مارا، اور اس نے کہا معتصم تو کہاں ہے؟ معتصم نے کہا ایسا ہوا ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم ہوا ہے۔ معتصم نے پوری اپنی سلطنت کے اندر اعلان کر دیا جس کے پاس ابلق گھوڑے ہوں وہ لے کر آئے۔ ابلق وہ گھوڑا ہوتا ہے جو سیاہ اور سفید ہوتا ہے، اور وہ چتکبڑا گھوڑا ہوتا ہے، بڑا تیز رفتار ہوتا ہے، بہت بہادر گھوڑا ہوتا ہے عرب میں۔ 60,000 گھوڑے جمع کیے اور کہا دن رات سفر کرنا ہے، نہ دن میں آرام کرنا ہے نہ رات میں آرام کرنا ہے، تمہارا آرام تب ہوگا جب یہ بوڑھی عورت مسلمانوں کی اور ان رومیوں کی قید سے اس کو چھڑائی ملے گی، جب یہ چھوٹے گی تب تم نے آرام کرنا ہے، اس سے پہلے آرام نہیں کرنا۔ 60,000 کا لشکر دے کر ان کو بھیجا، سارے ابلق گھوڑوں پہ سوار، معتصم باللہ خود سب سے آگے، سفر کرتے کرتے کہاں عرب سے عجم پہنچے، وہاں پہنچے، مقابلہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، جتنے رومی تھے سب کا قتل عام ہوا۔ معتصم نے کہا وہ اماں جی کہاں ہے؟ جب قید سے اس کو لایا گیا، اس اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا بیٹا معتصم اللہ نے تمہیں بڑی شجاعت اور بہادری دی، میں تو سمجھتی تھی میری آواز کون سنے گا، لیکن تم نے وہاں میری آواز سن کر 60,000 گھوڑوں پہ لشکر لے کر آئے۔ اس ماں نے بڑی دعا دی، تو انہوں نے اس ایک اماں کو رہا کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر چلے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب تک مسلمانوں میں شجاعت تھی، بہادری تھی، کسی کی مجال نہیں تھی وہ کسی مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ آج جہاں وہ ہو رہے ہیں شہید مسلمان ہو رہے ہیں، عراق میں مسلمانوں کا خون گرتا ہے، افغانستان میں مسلمان شہید ہوتے ہیں، فلسطین میں مسلمان ہوتے ہیں، کشمیر میں مسلمان ہوتے ہیں، بوسنیا میں چیچنیا میں مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کافروں کا ایک کتا مر جائے یہ اس کے لیے احتجاج کر دیتے ہیں۔ آج ہزاروں فلسطینی مر گئے، لیکن صرف ہماری بات مذمت سے آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن کیا ایمان ہے ان لوگوں کا بھی
ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے سر پر 17 ٹانکے لگے، بے ہوشی کی دوا نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے، ڈاکٹر ٹانکے لگا رہے ہیں، 17 ٹانکے لگے ہیں، لیکن اس نے اف تک نہیں کیا۔ اللہ کی بھی کیا مدد ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ 25 میٹر تک اوپر بچے کا جسم جاتا ہے، نیچے آتا ہے، اللہ اس کی بھی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں کی مائیں بھی کیسی ہیں کہ ایک گھر سے 7 جنازے اٹھ گئے، 7 جنازے، 3 بیٹے، 2 بیٹیاں، ایک اس کا اپنا خاوند اور ایک بھائی، لیکن پھر بھی اس فلسطینی ماں کا کیسا جذبہ ہے کہ اگر میرے اس کے علاوہ بچے ہوتے میں مسجد اقصیٰ کے لیے ان کو بھی قربان کرتی تھی۔ یعنی اتنی بموں کے اندر، اتنی خوفناک آوازوں کے اندر، جہاں موت سامنے ہے، لیکن پھر بھی ان عورتوں کا کیا ایمان ہے، کہا رات کو ہم برقع پہن لیتے ہیں، عبا پہن کر سوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو رات کو کوئی بم میزائل گرے تو ہمارے جسم کی بے حرمتی نہ ہو جائے، ہمارے جسم پہ کسی کافر یہودی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اور رات کو سوتے وقت عبا پہن کے سو رہی، برقع پہن کے سو رہی، کہیں ایسا نہ ہو ہماری شہادت ہو جائے، کسی کی نگاہ ہمارے جسم پہ نہ پڑ جائے۔ یعنی ایسے حالات میں بھی ان کی پاک دامنی، حیا، عفت اور عصمت، اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کے واقعات تو ہم پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے دور حاضر میں ایک نظیر اس کی دکھا دی کہ ایمان کے اندر اللہ نے آج بھی یہ جذبہ رکھا ہے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، ام زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، 6 عورتوں کے ساتھ آ رہی۔ حضور نے فرمایا تم خواتین کہاں جا رہی؟ فرمایا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، کوئی زخمی ہوگا ہم اس کی مرہم پٹی کریں گے، کوئی میدان جنگ میں گرے گا ہم اس کو زخمی کو خیمے میں لے کر آئیں گے، پانی کی ضرورت ہوگی ہم پانی لے کر آئیں گے، کسی چیز کی ہوگی ہم لے کر آئیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ مسلمان عورتوں میں آج بھی ایمان کا ایسا جذبہ موجود ہے۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں آئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، مٹکوں میں پانی لے کر آتی، دوڑتی ہوئی آتی، اور ان کی پنڈلیوں سے ان کی ازار اوپر ہوتی تھی، دوڑ دوڑ کر آتی، پانی لے کر مٹکوں میں زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں مرد ہو یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں ایمان کا بڑا جذبہ رکھا۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ میں تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں عمیر بن ابی وقاص، یہ بہت کم عمر تھے، چھوٹے تھے، تو چونکہ چھوٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے کہ جو بالغ ہیں مکلف ہیں وہ نکلیں، تو یہ حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم اب چھوٹے ہو۔ جب ان کو واپس کیا تو رونے لگ گئے، فرمایا رسول اللہ مجھے واپس نہ کرو، مجھے جانے دو۔ آپ نے فرمایا عمیر چھوٹے ہو، فرمایا رسول اللہ چھوٹا ہوں شہادت ہو جائے گی، اللہ جنت میں جگہ دے گا، آپ مجھے جانے دو۔ اب تلوار ان سے بڑی تھی تو تلوار کو ان کے ہاتھ سے باندھا گیا، اوپر تسمے سے باندھ دی گئی تاکہ تلوار ہاتھ سے نہ چھوٹے، پھر بھی دشمن کی صفوں میں گھسے لڑتے رہے، 16 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان میں بڑا جذبہ رکھا ہے، بڑی حرارت رکھی ہے کہ جب بھی مسلمان ایمانی جذبے سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت مدد ساتھ ہے۔ یہ یہودی کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ڈالر کے لیے لڑنے والے، زنا اور شراب پینے والے، فحاشی اور یعنی بے حیائی میں زندگی گزارنے والے کہاں ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جن کی راتیں اللہ کے سامنے گزر جائیں، قیام اللیل میں جن کا وقت گزرے، عبادت اور شجاعت میں، تلاوت میں جن کی زندگی گزرے، اللہ نے کیسا نوازا ان فلسطینیوں کو۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہے جہاں حافظ قرآن نہ ہو، کیا بچہ، کیا بچیاں، کیا عورتیں، ہر گھر میں حفاظ ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا حافظہ دیے 3 مہینے میں قرآن حفظ کر دیتے۔ آج ہمارے بچے 3 سال میں نہیں کر سکتے، اللہ نے ایسا حافظہ دیے 3 مہینے میں بچہ قرآن حفظ کر دیتا ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے قرآن میں ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ جس فلسطینی بچے کو آپ دیکھو، بوڑھے کے دیکھو، زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو، اس لیے جس دل میں قرآن ہوتا ہے اللہ اس کو پروف بنا دیتا ہے، پھر اس پر کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہم کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ جب ایمان ہوتا ہے انسان خوفزدہ نہیں ہوتا۔ جس کی زندگی گناہ میں گزرے وہ ڈرتا ہے، جس کی زندگی تقوی میں گزرے اللہ تعالیٰ ایسا طاقتور بنا دیتا ہے، ایک آدمی 1000 کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تھا اور عبداللہ بن جہش تھے، ہم آپس میں بیٹھے، کل دشمن سے مقابلہ ہونا ہے، دونوں دعا کر رہے ہیں۔
پہلے انہوں نے دعا کی، پھر میں نے دعا کی۔ کہتے میں دعا کرنے لگا، وہ آمین کہہ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، یا اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، کوئی طاقتور دشمن میرے مقابلے میں آئے، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کو جہنم پہنچا دوں، اور جو اس کا مال غنیمت ہو مجھے مل جائے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمین۔ پھر عبداللہ بن جحش نے دعا کی، یا اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، مقابلہ ہوتا رہے، لڑتے رہیں، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں، میری ناک کاٹ دی جائے، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میرے اعضاء کٹ جائیں، کل قیامت کے دن تو کہے عبداللہ تو کیا لے کر آئے، میں کہوں اے اللہ تو نے مجھے ایک جان عطا کی تھی، وہ جان میں نے تیری آبیاری کے لیے، تیرے دین کے لیے قربان کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ کل کے دن میرا مقابلہ بڑے طاقتور دشمن سے ہوا، میں نے اس پہ حملہ کیا، مار دیا، مال غنیمت مل گیا۔ فرماتے میں دیکھنے لگا عبداللہ کا کیا ہوا، کہتے جب میں اسے تلاش کر رہا تھا زخمیوں میں نہ ملے، جب میں نے شہداء میں دیکھا تو عبداللہ شہید تھے، اور واقعی کفار نے شہید کر کے ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا، ہاتھ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، اعضاء کاٹ دیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے تھے عبداللہ کی دعا بڑی بہترین دعا تھی، اللہ نے شہادت بھی عطا فرما دی اور اسلام کی آبیاری کے لیے دے دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ اکرام کا تو ایسا ایمان تھا، ایک آیت سنتے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت سنتے فوراً نکل پڑتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کھجوریں تھی، کھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، نکلو اس جنت کے لیے۔ حضرت عمیر نے فرمایا واہ واہ، کیا کہنا اس جنت کا جو زمین اور آسمان سے کشادہ جنت ہو۔ ہاتھوں میں وہ تھیلی تھی کھجوروں کی، تھیلی وہیں پھینکی، کہا کھجور کھاتا رہا زندگی طویل ہو جائے گی، کیوں نہ یہاں شہادت ہو جائے، اس جنت میں پہنچ جاؤں۔ وہیں تھیلی پھینکی، آگے بڑے، لڑتے رہے، شہید ہو گئے۔ یعنی اتنی دیر بھی انتظار نہیں کیا کہ جتنی دیر میں کھجوریں کھا سکوں، فرمایا وقت زیادہ گزر جائے گا، اس جنت کے لیے پہلے میں کیوں نہ پہنچ جاؤں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی آپ دیکھو گے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے ایام کو گزارا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا۔ ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ جنگ ہوئی رومیوں سے، میں مسلمانوں کے اندر آیا، انہیں تیار کرنے لگا، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا میں نے اعلان کیا، میری گفتگو مرد بھی سن رہے تھے، عورتیں بھی سن رہی تھیں۔ میں نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے کر آئے، نوجوان ہیں انہیں تیار کریں۔ میری گفتگو کہتے ہیں ختم ہوئی، بہت سے لوگوں نے مالی تعاون کیا، اکثر نوجوان جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں میں گھوڑے پر بیٹھ کر جب جانے لگا، میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، ایک عورت باپردہ تھی، وہ کہنے لگی ابو قدامہ میری بات سنو۔ کہتے ہیں میں پلٹ کر پیچھے آیا تو میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا چمڑے کا، اس نے مجھے دیا اور کہا ابو قدامہ آپ نے کہا گھر میں مرد ہیں انہیں تیار کرو، میرا شوہر تھا میں نے ان کو بھیجا، گزشتہ سال وہ شہید ہو گئے، میرا ایک جوان بیٹا ہے اور وہ مارکے میں نکلا ہوا ہے رومیوں کے مقابلے میں، اب تک واپس نہیں آیا، آپ اس کے لیے دعا کرو۔ گھر میں ہوں اور میری 7 سالہ بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی اور ہوتا میں اس کو بھی بھیج دیتی۔ آپ نے کہا کچھ تعاون کرو۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا میرے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ دراہم نہ دینار میں تعاون کر سکوں، اس تھیلے کے اندر میری چوٹی کے بال ہیں، وہ میں نے کاٹ کے ڈالے ہیں، کوئی مجاہد جب گھوڑے پر جہاد کر رہا ہو تو اس کی لگام میں میرے ان چوٹی کے بالوں کو شامل کر دینا تاکہ جہاد میں میرا بھی حصہ ہو جائے، کہ گھر میں اور تو کچھ نہیں میں دے سکوں، لیکن عورت کو سب سے زیادہ محبت سر کے بالوں سے ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کو حسن داڑھی سے دیا، عورت کو حسن سر کے بالوں سے دیا۔ کہا میں نے یہ چوٹی کے بال ڈالے، کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام میں شامل کرنا تاکہ میرا بھی حصہ ہو جائے۔ ابو قدامہ کہتے جب میں نے وہ تھیلا اس ماں سے لیا تو میں نے شکر ادا کیا، جب تک اسلام کی تاریخ میں ایسی بہادر مائیں موجود ہیں کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میدان جہاد و صفت الصفوہ میں جنگ ہوتی رہی، میں نے دیکھا ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، جو تیر مارتا ہے دشمن کو لگتا ہے، کسی کی پیشانی پہ کسی کے سینے پہ گرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہ نوجوان سر قلم کر دیتا ہے۔ مجھے اس کی بہادری پہ بڑا رشک آیا،
میری نگاہ اسی پر تھی، اس کے بعد تیر ختم ہو گئے۔ یہ پلٹ کر پیچھے آیا، ابو قدامہ شامی سے کہنے لگا چچا جان مجھے کچھ تیر ادھار دے دو۔ فرمایا بیٹا میدان جنگ میں مانگ رہے ہو؟ کہا چچا جان ختم ہو گئے، اگر واپس رہا انشاءاللہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ ابو قدامہ نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا یہ تیر آپ لو، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ آپ کو شہادت دے گا۔ جس بہادری کے ساتھ آپ دشمن کی صفوں میں گھستے ہو، جس طرح آپ لڑتے ہو، مجھے لگتا ہے اللہ آپ کو شہادت دے گا۔ بیٹا اگر آپ شہید ہو گئے، شہید 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا، مجھ گناہگار کو بھی قیامت کے دن اپنی سفارش کرنے والوں میں شامل کر دینا۔ اس نوجوان نے ابو قدامہ کمانڈر سے کہا انشاءاللہ چچا جان آپ کو بھی شریک کروں گا، آپ دعا میں یاد رکھنا شہید بھی ہو جاؤں شہادت قبول بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں پھر وہ آگے بڑا لڑتا رہا، لیکن دشمن کی صفوں میں گھس گیا، آخر تیر ختم ہو گئے۔ تیر اس کے پاس نہیں تھے، ارد گرد سارے رومی تھے، تلوار سے مقابلہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک تیر مارا اس کی پیشانی میں لگا، ایک تیر مارا سینے میں، ایک شرمگاہ پہ لگا، یہ گر گئے۔ مسلمان پیچھے سے مدد کے لیے پہنچے، ابو قدامہ کہتے میں بڑا تو وہ نوجوان آخری سانسیں لے رہا تھا، میں قریب چلا گیا، میں نے اس کا سر لیا اپنی گود میں رکھا، اپنے رومال سے اس کے چہرے کے خون کو صاف کیا، پیشانی پہ زخم گھیرا ہو گیا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ شہادت تھا۔ میری طرف نظر اٹھائی اور مجھے کہنے لگا ابو قدامہ یہ میری ایک امانت واپس کر دینا۔ میں نے کہا بیٹا کون سی امانت؟ کہا میرے گھوڑے کے ساتھ جو تھیلا لٹک رہا ہے یہ تھیلا ہے، یہ آپ میری ماں کو دے دینا اور میری ماں کو صبر کی تلقین کرنا۔ گزشتہ سال میرا والد شہید ہو گیا، ابھی میری شہادت ہو گئی تو میری والدہ کو صبر کی تلقین کرنا، گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے، ایک میری بہن ہے اور ایک میری ماں ہے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا تیری ماں کون ہے، میں کیسے پہچانوں گا؟ کہا میری ماں وہی ہے جس نے چوٹی کے بال کاٹ کر آپ کو دیے تھے کہ گھوڑے کی لگام میں شامل کر دینا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ اسی قابل فخر ماں کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ پھر جب آخری وقت ہوا ابو قدامہ نے کہا بیٹا میں نے ایک بات کی تھی کہ اپنی سفارش میں مجھے یاد رکھنا، شہید سفارش کرے گا۔ فرمایا انشاءاللہ آپ کو یاد رکھوں گا، آپ بھی دعا کرنا۔ کہتے میری گود میں اس کی شہادت ہو گئی۔ حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، نوجوان کو دفنایا، تھوڑی دیر گزری نہیں تھی اس کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کہتے ہیں ہم سب پریشان ہو گئے کہ زمین تو ہر ایک کو قبول کر دیتی ہے، آخر اس کی لاش کیوں باہر آ گئی قبر سے؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں خوبصورت پرندے آئے، ایسے پرندے جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، وہ آئے اور آ کر اس کی لاش کو نوچنے لگے اور اس کے جسم کو انہوں نے نوچا، تھوڑا تھوڑا نوچا، نوچنے کے بعد اڑ کے چلے گئے۔ کہاں سے آئے کہاں چلے گئے ہمیں کوئی خبر نہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے باقی ماندہ جسم اس کا دفنا دیا، لیکن ہمیں یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا کہ یہ لاش کیوں باہر آئی اور یہ خوبصورت پرندے اس کے جسم کو کیوں نوچنے لگے۔ کہتے ہیں ہم نے تدفین کی، اب ان کے گھر پہنچے تاکہ اس ماں کو تسلی دیں اور بیٹے کی جو امانت تھیلا ہے وہ ماں تک پہنچائیں۔ تلاش کرتے کرتے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو وہی 7 سالہ بچی باہر آئی۔ ابو قدامہ شامی کو تو وہ دیکھ چکی تھی، مسلمانوں کا کمانڈر تھا جو جہاد کے لیے تقریر کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنے بھائی کا تھیلا اس کمانڈر کے ہاتھ میں دیکھا کہ تھیلا موجود ہے، بھائی ساتھ نہیں ہے، تو اس نے آواز دی اماں لگتا ہے بھائی شہید ہو گیا۔ گزشتہ سال والد شہید ہو گیا تھا، اب لگتا ہے بھائی شہید ہو گیا۔ وہ بہن اندر گئی، جب بتایا ماں باہر آئی، باپردہ تھی۔ ابو قدامہ سے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو صبر دے، آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ فرمایا یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ اندر گئی، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئی، اللہ کے سامنے روئیں، یا اللہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، میرا خاوند بھی شہید ہو گیا، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر جب باہر آئیں ابو قدامہ سے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کے بیٹے نے ایک تھیلا دیا تھا، آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ انہوں نے وہ تھیلا لیا، کھولا تو اندر بیٹے کا جبہ تھا، تو ماں نے اپنے بیٹے کا وہ جبہ لیا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے چومنے لگی، رونے لگی۔ پھر ابو قدامہ سے کہا ایک بات بتاؤ، میرا بیٹا ہمیشہ رات کو تہجد پڑھتا تھا اور یہ جبہ پہن لیتا تھا، اکثر تلاوت کرتے ہوئے رات کو اس کی پوری رات تلاوت میں عبادت میں گزرتی تھی، لیکن میرا ایک بیٹا ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا اللہم احشرنی من حواسل الطیور، اے اللہ قیامت کے دن مجھے پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا۔ میرے بیٹے کی یہ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ ابو قدامہ کہتے اب مجھے بات سمجھ آئی کہ آخر اس کے بیٹے کی لاش کیوں باہر آئی تھی۔ کہا ہاں تیرے بیٹے کی دعا تو قبول ہو گئی، بڑی بہادری سے لڑا تھا، ہم نے جیسے اس کو دفنایا اس کی لاش قبر سے باہر آئی، ہمیں سمجھ نہیں آیا
اس کی لاش کیوں باہر آ گئی؟ بڑے خوبصورت پرندے آئے، انہوں نے اس کی لاش کو نوچا اور چلے گئے، ہمیں ماجرا نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ عثمان نے کہا میرا یہ بیٹا دعا کرتا تھا اللہم احشرنی من حواسل الطیور، یا اللہ قیامت کے دن مجھے پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا۔ میرے اور آپ کا جسم قبر سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرے گا۔ یہ اس امت کی وہ قابل فخر مائیں تھیں جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی تھی۔ تو میری گزارشات کا مقصد، اللہ نے مسلمانوں کو بڑی شجاعت اور بہادری دی۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے تمام مسلم ریاستیں اکٹھی ہوں، 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک مؤثر آواز اٹھائیں فلسطینیوں کے حق میں کہ دھرتی میں اتنا ظلم نہیں جتنا ان پر ہو گیا۔ اللہ رب العزت ان کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے، اور اللہ اسرائیل کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔